وسوسے کے تعلق سے تیسرا پارٹ ہے کہ اور ایک جواب یہ بھی ہے جو وسوسے کے تعلق سے ہے کہ یہ انسان کے وجدان میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک لطیف جسم ہے اور وسوسہ ڈالتا ہے، اور وسوسہ یہ ہے کہ نفس کو ردی افکار کی تلقین کرتا ہے، جو بیکار فکریں ہیں ان کی تلقین کرتا ہے۔ اس میں خیال رکھنا چاہیے اس چیز کا کہ اس پر غور کیا جائے اور اس پر محنت بھی کی جائے، کیونکہ اور دوسری جگہ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی ہے کہ اللہم عامر طلبی ان وساوس ذکری کا وطرد انی وساوس شیطان، یعنی اے اللہ میرے دل کو اپنے ذکر کے خیالات سے معمور فرما دے اور مجھ سے وساوس شیطان دور کر دے۔ اللہ کے نبی نے ایک دعا بھی بتلائی ہے ہمیں کہ وسوسوں سے کس طرح بچا جائے، اور اس کے تعلق سے اور دیکھتے ہیں ابن عباس سے روایت فرماتے ہیں کہ شیطان کی مثال نیولے کی طرح ہے جس نے اپنے منہ دل کے سوراخ پر رکھا ہوا ہے، اسی سے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب خاموش ہوتا ہے تو یہ لوٹ آتا ہے۔ یہی الوسواس الخناس ہے، جو قرآن کی آیت ہے، یہی اس کی تفسیر ابن عباس نے روایت کی ہے، بیان کی ہے۔ اس لیے ہمیں وسوسوں کے بارے میں سوچنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسی کے تعلق سے بہت سی اور چھوٹی چھوٹی کلپ بنائی جائیں گی، تفصیل سے اس کو بیان کیا جائے گا۔ سنیں اور غور کریں اور لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔